نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ دین کی بنیادی باتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم ایمان اور اطاعت کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ جیسا کہ پچھلی دو نشستوں میں تفصیل سے بتایا گیا کہ اسلام دراصل پروردگار کی اطاعت کا نام ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ انسان اللہ تعالی کی اطاعت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اسے چند باتوں کا علم نہ ہو، اور وہ علم یقین کی حد تک پہنچا ہوا نہ ہو۔ یعنی اسلام کے لیے علم اور علم پر کامل یقین کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو خدا کی ہستی کا پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اسے یہی یقین نہ ہو کہ خدا ہے تو وہ اس کی اطاعت کیسے کرے گا؟ اس کے ساتھ خدا کی صفات کا علم بھی ہونا ضروری ہے۔ جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ خدا ایک ہے اور خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ دوسروں کے سامنے سر جھکانے اور ہاتھ پھیلانے سے کیوں کر بچ سکتا ہے؟ جس شخص کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ خدا سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے کیسے روک سکتا ہے؟ اس بات پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خیالات اور اخلاق اور اعمال میں اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے انسان میں جن صفات کا ہونا ضروری ہے، وہ صفات اس وقت تک اس میں پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو خدا کی صفات کا ٹھیک ٹھیک علم نہ ہو، اور یہ علم بھی محض جان لینے کی حد تک نہ رہے، بلکہ اس کو یقین کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا چاہیے، تاکہ انسان کا دل اس کے مخالف خیالات سے اور اس کی زندگی اس کے علم کے خلاف عمل کرنے سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس بات کو خدا پسند کرتا ہے تاکہ اسے اختیار کیا جائے، اور کس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے تاکہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو خدائی قانون اور خدائی ضابطے سے پوری واقفیت ہو، اس کے متعلق وہ پورا یقین رکھتا ہو کہ یہی خدائی قانون اور خدائی ضابطہ ہے، اور اسی کی پیروی سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اگر اس کو سرے سے علم ہی نہ ہو تو وہ اطاعت کس چیز کی کرے گا؟ اور اگر علم ہو لیکن پورا یقین نہ ہو، یا دل میں یہ خیال ہو کہ اس قانون اور اس ضابطے کے سوا دوسرا قانون اور ضابطہ بھی درست ہو سکتا ہے، تو اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی وہ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے خلاف چلنے اور اس کے پسند کیے ہوئے ضابطے کی اطاعت نہ کرنے کا انجام کیا ہے، اور اس کی فرمانبرداری کرنے کا انعام کیا ہے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ اسے آخرت کی زندگی کا، خدا کی عدالت میں پیش ہونے کا، نافرمانی کی سزا پانے کا اور فرما برداری پر انعام پانے کا پورا علم اور یقین ہو۔ جو شخص آخرت کی زندگی سے ناواقف ہے، وہ اطاعت اور نافرمانی دونوں کو بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس کا خیال تو یہ ہے کہ آخر میں اطاعت کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں برابر ہی رہیں گے،
کیونکہ دونوں خاک ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کیوں کر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اطاعت کی پابندیاں اور تکلیفیں برداشت کرنا قبول کرے گا اور ان گناہوں سے پرہیز کرے گا جس سے اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اس کو اندیشہ نہیں ہے۔ ایسے عقیدے کے ساتھ انسان خدائی قانون کا کبھی مطیع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ شخص بھی اطاعت میں ثابت قدم نہیں ہو سکتا جسے آخرت کی زندگی اور خدائی عدالت کی پیشی کا علم تو ہے مگر یقین نہیں ہے، اس لیے کہ شک اور تردد کے ساتھ انسان کسی بات پر جم نہیں سکتا۔ تم ایک کام کو دل لگا کر اسی وقت کر سکو گے جب تم کو یقین ہو کہ یہ کام فائدے بخش ہے، اور دوسرے کام میں پرہیز کرنے میں بھی اسی وقت مستقل رہ سکتے ہو جب تمہیں پورا یقین ہو کہ یہ کام نقصان دہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ایک طریقے کی پیروی کے لیے اس کے انجام اور نتیجے کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے جو یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہو۔ جیسا کہ بتایا گیا، علم اور یقین کے بغیر آدمی مسلمان نہیں بن سکتا، اور علم اور یقین کا ہی نام ایمان ہے۔ ایمان کے معنی جاننے اور ماننے کے ہیں۔ جو شخص خدا کی وحدانیت اور اس کی حقیقی صفات اور اس کے قانون اور اس کی جزا و سزا کو جانتا ہو اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو، اس کو مومن کہتے ہیں۔ غور سے سن لیجیے، جو شخص خدا کی وحدانیت اور اس کی حقیقی صفات اور اس کے قانون اور اس کی جزا و سزا کو جانتا ہو اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ اور ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مسلم یعنی خدا کا مطیع و فرمانبردار بن جاتا ہے۔ ایمان کی اس تعریف سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کے بغیر کوئی انسان مسلم نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور ایمان کا تعلق وہی ہے جو درخت کا تعلق بیج سے ہوتا ہے۔ بیج کے بغیر تو درخت پیدا ہی نہیں ہوتا۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ بیج زمین میں بویا جائے مگر زمین خراب ہونے کی وجہ سے یا آب و ہوا اچھی نہ ملنے کی وجہ سے درخت ناقص نکلے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص سرے سے ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ مسلم ہو؟ البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان ہو مگر اپنے ارادے کی کمزوری یا ناقص تعلیم و تربیت اور بری صحبت کے اثر سے وہ پورا اور پکا مسلم نہ ہو۔ ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام انسانوں کے 4 درجے ہیں۔ نمبر 1، جو ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان انہیں خدا کے احکام کا پورا مطیع بنا دیتا ہے۔ جس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے وہ اس سے اس طرح بچتے ہیں جیسے کوئی شخص آگ کو ہاتھ لگانے سے بچتا ہے، اور جس بات کو خدا پسند کرتا ہے وہ اس کو ایسے شوق سے کرتے ہیں جیسے کوئی شخص دولت کمانے کے لیے شوق سے کام کرتا ہے۔ یہ اصل مسلمان ہے، اصلی مسلمان۔ نمبر 2، جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کا ایمان اتنا طاقتور نہیں ہے کہ انہیں پوری طرح خدا کا فرمانبردار بنا دے۔ یہ اگرچہ کمتر درجے کے لوگ ہیں لیکن بہرحال ہیں مسلم۔ یہ اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اپنے جرم کے لحاظ سے سزا کے مستحق ہیں، مگر ان کی حیثیت مجرم کی ہے، باغی کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بادشاہ کو بادشاہ مانتے ہیں اور اس کے قانون کو قانون تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ جو ایمان نہیں رکھتے بظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جو خدائی قانون کے مطابق نظر آتے ہیں، یہ دراصل باغی ہیں۔
ان کا ظاہری نیک عمل حقیقت میں خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے، اس لیے اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ ان کی مثال ایسی شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا اور اس کے قانون کو قانون ہی نہیں تسلیم کرتا۔ یہ شخص اگر بظاہر ایسا عمل کر رہا ہو جو قانون کے خلاف نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بادشاہ کا وفادار اور اس کے قانون کا پیرو ہے۔ اس کا شمار تو بہرحال باغیوں ہی میں ہوگا۔ نمبر 4، وہ جو ایمان بھی نہیں رکھتے اور عمل کے لحاظ سے بھی شریر اور بدکار ہیں، یہ سب سے بدتر درجے کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ باغی بھی ہیں اور مفسد بھی ہیں۔ انسانی طبقوں کی اس تقسیم سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ایمان ہی پر دراصل انسان کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اسلام خواہ وہ کامل ہو یا ناقص، صرف ایمان کے بیچ سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں ایمان نہ ہوگا وہاں ایمان کی جگہ کفر ہوگا، جس کے دوسرے معنی خدا سے بغاوت کے ہیں، خواہ وہ بدتر درجے کی بغاوت ہو یا کمتر درجے کی۔ اطاعت کے لیے ایمان کی ضرورت تو آپ کو معلوم ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کی صفات اور اس کے پسندیدہ قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق صحیح علم اور ایسا علم جس پر یقین کیا جا سکے کس ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ کائنات میں ہر طرف خدا کی کاریگری کے آثار پھیلے ہوئے ہیں، جو اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ کارخانے کو ایک ہی کاریگر نے بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ ان آثار میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے جلوے نظر آتے ہیں، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا رحم، اس کی پروردگاری، اس کا قہر۔ غرض کون سی صفت ہے جس کی شان اس کے کاموں میں نمایاں نہیں ہے؟ مگر انسان کی عقل اور اس کی قابلیت نے ان چیزوں کے دیکھنے اور سمجھنے میں اکثر غلطی کی ہے۔ یہ سب آثار آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اور ان کے باوجود کسی نے کہا خدا 2 ہیں اور کسی نے کہا کہ 3 ہیں، کسی نے بے شمار خدا مان لیے، کسی نے خدائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہا کہ ایک بارش کا خدا ہے، ایک ہوا کا خدا ہے، ایک آگ کا خدا ہے۔ غرض ایک قوت کے الگ الگ خدا ہیں اور ایک خدا ان سب کا سردار ہے۔ اس طرح خدا کی ذات و صفات کو سمجھنے میں لوگوں کی عقل نے بہت دھوکے کھائے ہیں، جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ آخرت کی زندگی کے متعلق بھی لوگوں نے بہت سے غلط خیالات قائم کیے۔ کسی نے کہا کہ انسان مر کر مٹی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کسی نے کہا کہ انسان بار بار اس دنیا میں جنم لے گا اور اپنے اعمال کی سزا پائے گا یا جزا پائے گا۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس قانون کی پابندی ضروری ہے، اس کو تو خود اپنی عقل سے بنانا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ اگر انسان بہت صحیح عقل رکھتا ہو اور اس کی علمی قابلیت نہایت اعلیٰ درجے کی ہو، تب بھی سالہ سال کے تجربے اور خود غور و خوض کے بعد وہ کسی حد تک ان باتوں کے متعلق رائے قائم کر سکے گا، اور پھر بھی اس کو کامل یقین نہ ہوگا کہ اس نے پورا حق معلوم کر لیا ہے۔ اگرچہ علم اور عقل کا پورا امتحان تو اسی طرح ہو سکتا تھا کہ انسان کو بغیر کسی ہدایت کے چھوڑ دیا جاتا، پھر جو لوگ اپنی کوشش اور قابلیت سے حق اور صداقت تک پہنچ جاتے وہی کامیاب ہوتے، اور جو نہ پہنچتے وہ ناکام رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے سخت امتحان میں نہیں ڈالا۔ اس نے اپنی مہربانی سے خود انسانوں ہی میں سے ایسے انسان پیدا کیے جن کو اپنی صفات کا صحیح علم دیا، وہ طریقہ بھی بتا دیا جس سے انسان دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ آخرت کی زندگی کے متعلق بھی صحیح واقفیت بخشی اور ان کو ہدایت کی کہ دوسرے انسانوں کو یہ حکم پہنچا دیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جس ذریعے سے خدا نے ان کو علم دیا ہے اس کا نام وحی ہے، اور جس کتاب میں ان کو یہ علم دیا گیا ہے اس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اب انسان کی عقل اور اس کی قابلیت کا امتحان اس میں ہے کہ وہ پیغمبر کی پاک زندگی کو دیکھنے اور اس کی اعلیٰ تعلیم پر غور کرنے کے بعد اس پر ایمان لاتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ حق شناس اور حق پرست ہے تو سچی بات اور سچے انسان کی تعلیم کو مان لے گا اور امتحان میں کامیاب ہو جائے گا،
اور اگر اس نے نہ مانا تو انکار کے معنی یہی ہوں گے کہ اس نے حق اور صداقت کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت کھو دی ہے۔ یہ انکار اس کو امتحان میں ناکام کر دے گا، اور خدا اور اس کے قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق وہ کبھی کوئی صحیح علم حاصل نہ کر سکے گا۔ دیکھیے، جب آپ کو کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا تو آپ علم رکھنے والے کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ آپ بیمار ہوتے ہیں تو خود اپنا علاج نہیں کر لیتے، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کا سند یافتہ ہونا، اس کا تجربہ کار ہونا، اس کے ہاتھ سے بہت سے مریضوں کا شفا یاب ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ ایمان لے آتے ہیں کہ آپ کے علاج کے لیے جس لیاقت کی ضرورت ہے وہ اس ڈاکٹر میں موجود ہے۔ اسی ایمان کی بنا پر وہ جس دوا کو جس طریقے سے استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، اور جس چیز سے پرہیز کا حکم دیتا ہے اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح قانون کے معاملے میں آپ وکیل پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، تعلیم کے مسئلے میں استاد پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ وہ آپ کو بتاتا ہے اس کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو کہیں جانا ہو اور راستہ معلوم نہ ہو تو کسی واقف کار پر ایمان لاتے ہیں، اور جو راستہ وہ آپ کو بتاتا ہے اسی پر چلتے ہیں۔ غرض دنیا کے ہر معاملے میں آپ کو واقفیت اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی جاننے والے آدمی پر ایمان لانا پڑتا ہے، اور اس کی اطاعت کرنے پر آپ مجبور ہوتے ہیں۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو معلوم نہیں ہے اس کا علم آپ جاننے والے سے حاصل کیجیے اور اس پر یقین کر لیجیے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات سے آپ واقف نہیں ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے فرشتے اور اس کے حکم کے ماتحت تمام عالم کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو آخرت کی زندگی کا بھی صحیح حال معلوم نہیں ہے۔ ان سب باتوں کا علم آپ کو ایک ایسے انسان سے حاصل ہوتا ہے جس کی صداقت، راست بازی، خدا ترسی، نہایت پاک زندگی اور نہایت حکیمانہ باتوں کو دیکھ کر آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور اس کی سب باتیں یقین لانے کے قابل ہیں۔ یہی ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان بالغیب لازمی ہے، کیونکہ پیغمبر کے سوا کسی اور ذریعے سے آپ کو صحیح علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اور صحیح علم کے بغیر آپ اسلام کے طریقے پر ٹھیک ٹھیک چل بھی نہیں سکتے۔ کہ خدا کی اطاعت کے لیے خدا کی ذات و صفات اور اس کے پسندیدہ طریقے اور آخرت کی جزا و سزا کے متعلق صحیح علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر ہم کو یقین کامل یعنی ایمان حاصل ہو۔ خدا کی اطاعت کے لیے خدا کی ذات و صفات، اس کے پسندیدہ طریقے اور آخرت کی جزا و سزا کے متعلق علم لازمی ہے، اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر ہمیں یقین کامل ہو، یعنی ہمارا ایمان اس پر ہو۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے سخت امتحان میں نہیں ڈالا ہے کہ وہ خود اپنی کوشش سے یہ علم حاصل کرے، بلکہ اس نے خود انسانوں ہی میں سے بعض برگزیدہ بندوں یعنی پیغمبروں کو وحی کے ذریعے سے یہ علم عطا کیا ہے، اور ان کو حکم دیا ہے کہ دوسرے بندوں تک اس علم کو پہنچا دیں۔ تیسرا یہ کہ عام انسانوں پر اب صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے سچے پیغمبروں کو پہچانے۔ جب ان کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص حقیقت میں خدا کا سچا پیغمبر ہے تو ان کا فرض ہے کہ جو کچھ وہ تعلیم دے اس پر ایمان لائیں، اور جو کچھ وہ حکم دے اس کو تسلیم کریں، اور جس طریقے پر وہ چلے اس کی پیروی کریں۔ آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پیغمبری کی حقیقت کیا ہے،
اور پیغمبروں کو پہچاننے کی صورت کیا ہے؟ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے ان سب کا انتظام خود ہی کر دیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دیکھیے کتنا سامان اس کو دے کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سونگھنے اور سانس لینے کے لیے ناک، محسوس کرنے کے لیے سارے جسم کی کھال میں قوت لامسہ، چلنے کے لیے پاؤں، کام کرنے کے لیے ہاتھ، سوچنے کے لیے دماغ، اور ایسی ہی بے شمار دوسری چیزیں جو پہلے سے اس کی سب ضرورتوں کا لحاظ کر کے اس کے چھوٹے سے جسم میں لپیٹ کر رکھ دی جاتی ہیں۔ پھر جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو زندگی بسر کرنے کے لیے اتنا سامان اس کو ملتا ہے جس کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ زندگی بسر کرنے کے لیے اتنا سامان ہمیں ملتا ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہوا ہے، روشنی ہے، حرارت ہے، پانی ہے، زمین ہے، ماں کے سینے میں پہلے سے دودھ موجود ہے۔ ماں اور باپ اور عزیزوں حتیٰ کہ غیروں کے دلوں میں اس کی محبت اور شفقت پیدا کر دی گئی ہے جس سے اس کو پالا پوسا جاتا ہے۔ پھر جتنا جتنا وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کا سامان اس کو ملتا جلتا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا زمین و آسمان کی ساری قوتیں اس کی پرورش اور خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا میں کام کرنے کے لیے جتنی قابلیتوں کی ضرورت ہے وہ سب انسانوں کو دے دی گئی۔ جسمانی قوت، عقل، سمجھ بوجھ، گویائی اور ایسی بہت سی قابلیتیں تھوڑی یا بہت ہر انسان میں موجود ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے عجیب انتظام کیا ہے۔ ساری قابلیتیں سب انسانوں کو یکساں نہیں دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا، نہ کوئی کسی کی پرواہ کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی مجموعی ضرورتوں کے لحاظ سے سب قابلیتیں پیدا تو انسانوں ہی میں کی ہیں، مگر اس طرح کہ کسی کو ایک قابلیت زیادہ دے دی اور دوسرے کو دوسری قابلیت۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جسمانی محنت کی قوتیں دوسروں سے زیادہ لے کر آتے ہیں۔ بعض لوگوں میں کسی خاص ہنر یا پیشے کی پیدائشی قابلیت ہوتی ہے جس سے دوسرے محروم ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں میں ذہانت اور عقل کی قوت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بعض پیدائشی سپہ سالار ہوتے ہیں، بعض میں حکمرانی کی خاص قابلیت ہوتی ہے، بعض تقریر کی غیر معمولی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں، بعض میں انشاء پردازی کا فطری ملکہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ ریاضی میں خوب لڑتا ہے، حتیٰ کہ اس کے فن کے بڑے بڑے پیچیدہ سوالات اس طرح حل کر دیتا ہے کہ دوسروں کے ذہن وہاں تک نہیں پہنچتے۔ ایک دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے جو عجیب عجیب چیزیں ایجاد کرتا ہے اور اس کی ایجادوں کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک اور شخص ایسا ہے بے نظیر دماغ لے کر آتا ہے، قانونی دماغ لے کر آتا ہے کہ قانون کے جو نقطے برسوں غور کرنے کے بعد بھی دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتے، اس کی نظر خود بخود ان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ خدا کی دین ہے۔ کوئی شخص اپنے اندر خود یہ قابلیتیں پیدا نہیں کر سکتا، نہ تعلیم و تربیت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ دراصل یہ پیدائشی قابلیتیں ہیں، اور خدا اپنی حکمت سے جس کو یہ قابلیت چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ خدا کی اس بخشش پر جتنا بھی غور کیا جائے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انسانی تمدن کے لیے جن قابلیتوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ انسانوں میں پیدا کی جاتی ہیں، اور جن کی ضرورت جس قدر کم ہوتی ہے وہ اسی قدر کم آدمیوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ سپاہی بہت پیدا ہوتے ہیں، کسان اور بڑھئی اور لوہار اور ایسے ہی دوسرے کاموں کے آدمی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، مگر علمی اور دماغی قوتیں رکھنے والے اور سیاست اور سپہ سالاری کی قابلیتیں رکھنے والے کم پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اور بھی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو کسی خاص فن میں غیر معمولی قابلیت کے مالک ہوں، کیونکہ ان کے کارنامے صدیوں کے لیے انسانوں کو اپنے جیسے ماہر فن کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اب سوچنا چاہیے
کہ دنیا میں انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے صرف یہی ایک ضرورت تو نہیں ہے کہ انسانوں میں انجینئر، ریاضی دان، سائنسدان، قانون دان، سیاست کے ماہر، معاشیات کے باکمال اور مختلف پیشوں کی قابلیت رکھنے والے لوگ ہی پیدا ہوں۔ ان سب سے بڑھ کر ایک اور ضرورت بھی تو ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا ہو جو انسان کو خدا کا راستہ بتائے۔ دوسرے لوگ تو صرف یہ بتانے والے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے لیے کیا ہے اور اس کو کس طرح برتا جا سکتا ہے، مگر کوئی یہ بتانا والا بھی تو ہو کہ انسان خود کس کے لیے ہے، اور انسان کو دنیا میں سب سامان کس نے دیا ہے، اور اس دینے والے کی مرضی کیا ہے، تاکہ انسان اسی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کر کے یقینی اور دائمی کامیابی حاصل کرے۔ یہ انسان کی اصلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے، اور عقل یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ جس خدا نے ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کیا ہے، اس نے ایسی اہم ضرورت کو پورا کرنے سے غفلت برتی ہوگی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا نے جس طرح ایک ایک ہنر اور ایک ایک علم و فن کی خاص قابلیت رکھنے والے انسان پیدا کیے ہیں، اسی طرح ایسے انسان بھی پیدا کیے ہیں جن میں خود خدا کے پہچاننے کی اعلیٰ قابلیت تھی۔ اس نے ان کو دین اور اخلاق اور شریعت کا علم اپنے پاس سے عطا کیا، اور ان کو اس خدمت پر مقرر کیا کہ دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہماری زبان میں نبی یا رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ جس طرح دوسرے علوم و فنون کے باکمال لوگ ایک خاص قسم کا ذہن اور ایک خاص قسم کی طبیعت لے کر پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح پیغمبر بھی ایک خاص قسم کی طبیعت لے کر آتے ہیں۔ ایک پیدائشی شاعر کا کلام سنتے ہی ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شاعری کسی خاص قابلیت یہ شاعر کوئی خاص قابلیت لے کر پیدا ہوا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ خواہ کتنی ہی کوشش کریں ویسا شعر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ایک پیدائشی مقرر، ایک پیدائشی انشا پرداز، ایک پیدائشی موجد، ایک پیدائشی لیڈر بھی اپنے کارناموں سے صاف پہچانا جاتا ہے، جو دوسروں میں نہیں ہوتی۔ ایسے ہی حال پیغمبر کا بھی ہے۔ اس کے ذہن میں وہ باتیں آتی ہیں جو دوسرے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ ایسے مضامین بیان کرتا ہے جو اس کے سوا کوئی دوسرا انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی نظر ایسی باریک باتوں تک خود پہنچ جاتی ہے جن تک دوسروں کی نظر برسوں کے غور و فکر کے بعد بھی نہیں پہنچتی۔ وہ جو کچھ کہتا ہے ہماری عقل اس کو قبول کرتی ہے، ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دنیا کے تجربات اور کائنات کے مشاہدوں سے اس کی ایک ایک بات سچی ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم خود ایسی بات کہنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے۔ پھر اس کی طبیعت ایسی پاکیزہ ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں سچا، سیدھا اور شریفانہ طریقہ اختیار کرتا ہے، ایسی پاکیزہ طریقہ گزارتا ہے۔ وہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کہتا، کوئی برا کام نہیں کرتا، ہمیشہ نیکی اور صداقت کی تعلیم دیتا ہے، اور جو کچھ دوسروں سے کہتا ہے اس پر خود عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ وہ جو کچھ کہے اس کے خلاف عمل کرے۔ اس کے قول یا عمل میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی۔ وہ دوسروں کے بھلے کی خاطر خود نقصان اٹھاتا ہے اور اپنے بھلے کے لیے کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ اس کی ساری زندگی سچائی، شرافت، پاک دینیتی، بلند خیالی اور اعلیٰ درجے کی انسانیت کا نمونہ ہوتی ہے، جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر صاف پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے تو اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا اور اس کے طریقے کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ یہ بات بالکل خلاف عقل ہے کہ آپ ایک شخص کو پیغمبر بھی تسلیم کریں اور پھر اس کی بات بھی نہ مانیں، اس لیے کہ پیغمبر تسلیم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے مان لیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے، اور جو کچھ کر رہا ہے خدا کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے۔ اب جو کچھ آپ اس کے خلاف کہیں گے یا کریں گے وہ خدا کے مخالف خلاف ہوگا، اور جو بات خدا کے خلاف ہو وہ کبھی حق نہیں ہو سکتی۔ لہذا کسی کو پیغمبر تسلیم کرنے سے یہ بات خود بخود لازم ہو جاتی ہے کہ اس کی بات کو بے چوں چرا مان لیا جائے اور اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیا جائے، خواہ اس کی حکمت اور اس کا فائدہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔
جو بات پیغمبر کی طرف سے ہے اس کا پیغمبر کی طرف سے ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچی ہے اور تمام مصلحتیں اور حکمتیں اس میں موجود ہیں۔ اگر تمہاری سمجھ میں کسی بات کی مصلحت نہیں آتی تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس بات میں کوئی خرابی ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خود تمہاری سمجھ میں کوئی خرابی ہے۔ جو شخص کسی فن کا ماہر نہیں ہے، ظاہر ہے وہ کسی فن کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن وہ کتنا بیوقوف ہوگا اگر وہ ماہر فن کی بات کو محض اس وجہ سے نہ مانے کہ اس کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی۔ دیکھیے، دنیا کی ہر کام میں اس کے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے اور ماہر کی طرف رجوع کرنے کے بعد اسی پر پورا بھروسہ کیا جاتا ہے اور اس کے کام میں دخل نہیں دیا جاتا، کیونکہ سب لوگ سب کاموں کے ماہر نہیں ہو سکتے اور نہ دنیا بھر کے تمام چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تمہیں اپنی تمام عقل اور ہوشیاری صرف ایک بات میں صرف کرنی چاہیے کہ ایک بہترین ماہر فن کی تلاش کرو۔ جب کسی کے متعلق تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ بہترین ماہر فن ہے تو اس پر تم کامل بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے کاموں میں دخل دینا اور ایک ایک بات کے متعلق یہ کہنا کہ پہلے ہمیں سمجھا دو ورنہ ہم نہ مانیں گے، عقل مندی نہیں بلکہ سراسر بے وقوفی ہے۔ کسی وکیل کو مقدمہ سپرد کرنے کے بعد آپ ایسی حجتیں کریں گے تو وہ آپ کو اپنے دفتر سے نکال دے گا۔ کسی ڈاکٹر سے آپ اس کی ایک ایک ہدایت پر دلیل پوچھیں گے تو وہ آپ کا علاج چھوڑ دے گا۔ ایسا ہی معاملہ مذہب کا بھی ہے۔ آپ کو خدا کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے پاس خود ان چیزوں کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اب آپ کا فرض ہے کہ خدا کے سچے پیغمبر کی تلاش کیجیے۔ اس تلاش میں آپ کو نہایت ہوشیاری اور سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اگر کسی غلط آدمی کو تم نے پیغمبر سمجھ لیا تو وہ آپ کو غلط راستے پر لگا دے گا، مگر جب آپ خوب جانچ پڑتال کرنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے کہ فلاں شخص خدا کا پیغمبر ہے، سچا پیغمبر ہے، تو اس پر آپ کو پورا اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اسلام کا سچا اور سیدھا راستہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے خدا کا پیغمبر بتائے، تو یہ بات آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت اور پیروی کرنا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور جو شخص پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر خود اپنی عقل سے کوئی طریقہ نکالتا ہے وہ یقیناً گمراہ ہے۔ اس معاملے میں لوگ عجیب عجیب غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں مگر نہ اس پر ایمان لاتے ہیں نہ اس کی پیروی قبول کرتے ہیں۔ یہ صرف کافر ہی نہیں، احمق بھی ہیں، کیونکہ پیغمبر کو سچا پیغمبر ماننے کے بعد اس کی پیروی نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر جھوٹ کی پیروی کرے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حماقت نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر کی پیروی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم خود اپنی عقل سے حق کا راستہ معلوم کر لیں گے۔ یہ بھی سخت غلطی ہے۔ آپ نے ریاضی پڑھی ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک سیدھا خط صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا جتنے بھی خط کھینچے جائیں گے وہ سب یا تو ٹیڑھے ہوں گے یا اس دوسرے نقطے تک نہ پہنچیں گے۔ ایسی ہی کیفیت حق کے راستے کی بھی ہے، جس کو اسلام کی زبان میں صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ کہا جاتا ہے۔ یہ راستہ انسان سے شروع ہو کر خدا تک جاتا ہے اور ریاضی کے اسی قاعدے کے مطابق یہ بھی ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا جتنے بھی راستے ہوں گے یا تو سب ٹیڑھے ہوں گے یا خدا تک نہ پہنچیں گے۔ اب غور کیجئے کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ تو پیغمبر نے بتا دیا اور اس کے سوا کوئی دوسرا صراط مستقیم نہیں ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر جو شخص خود کوئی راستہ تلاش کرے اس کو دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پیش آئے گی، یا تو اس کو خدا تک پہنچنے کا راستہ ملے گا ہی نہیں، یا اگر ملا بھی تو بہت پھیر کا راستہ ہوگا، خط مستقیم نہ ہوگا بلکہ خط منحنی ہوگا۔ پہلی صورت میں تو اس کی تباہی ظاہر ہے، رہی دوسری صورت تو اس کے بھی حماقت ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔
ایک بے عقل جانور بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے خط منحنی کو چھوڑ کر خط مستقیم ہی کو اختیار کرتا ہے۔ پھر اس انسان کو تم کیا کہو گے کہ جس کو خدا کا ایک نیک بندہ سیدھا راستہ بتائے اور وہ کہے کہ نہیں، میں تیرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلوں گا، بلکہ خود ٹیڑھے راستے پر بھٹکا کر منزل مقصود تلاش کروں گا۔ یہ تو وہ بات ہے جو سرسری نظر میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر تم زیادہ غور کرو تو یہی معلوم ہوگا کہ جو شخص پیغمبر پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے اس کو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا، نہ ٹیڑھا نہ سیدھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص سچے آدمی کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے اس کے دماغ میں ضرور کوئی ایسی خرابی ہوگی جس کے سبب سے وہ سچائی سے منہ موڑتا ہے۔ یا تو اس کی سمجھ بوجھ ناقص ہوگی، یا اس کے دل میں تکبر ہوگا، یا اس کی طبیعت ایسی ٹیڑھی ہوگی کہ وہ نیکی اور صداقت کی باتوں کو قبول کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوگی، یا وہ باپ دادا کی اندھی تقلید میں گرفتار ہوگا اور جو غلط باتیں رسوم کے طور پر پہلے سے چلی آتی ہیں ان کے خلاف کسی بات کو ماننے پر تیار نہ ہوگا، یا وہ اپنی خواہشات کا بندہ ہوگا اور پیغمبر کی تعلیم کو ماننے سے اس لیے انکار کرے گا کہ اس کے مان لینے کے بعد گناہوں اور ناجائز باتوں کی آزادی باقی نہیں رہتی۔ یہ تمام اسباب ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک سبب بھی کسی شخص میں موجود ہو تو اس کو خدا کا راستہ ملنا غیر ممکن ہے، اور اگر کوئی سبب بھی موجود نہ ہو تو یہ ناممکن ہے کہ ایک سچا غیر متعصب اور نیک آدمی ایک سچے پیغمبر کی تعلیم قبول کرنے سے انکار کر دے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے اور خدا ہی کا یہ حکم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو۔ اب جو کوئی پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا وہ خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ دیکھیے، آپ جس سلطنت کی رعیت ہوں اس کی طرف سے جو حاکم بھی مقرر ہوگا آپ اس کی اطاعت آپ کو کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اس کو حاکم تسلیم کرنے سے انکار کریں گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ نے خود سلطنت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ سلطنت کو ماننا اور اس کے مقرر کیے ہوئے حاکم کو نہ ماننا دونوں بالکل متضاد باتیں ہیں۔ ایسی ہی مثال خدا اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بھی ہے۔ خدا تمام انسانوں کا حقیقی بادشاہ ہے۔ جس شخص کو اس نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوا اور جس کی اطاعت کا حکم دیا ہو، ہر انسان کا فرض ہے کہ اس کو پیغمبر تسلیم کرے اور ہر دوسری چیز کی پیروی چھوڑ کر صرف اسی کی پیروی اختیار کرے۔ اس سے منہ موڑنے والا بہرحال کافر ہے، خواہ وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں پیغمبری کے منصب کو سمجھنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بالآخر پیغمبری کو جاننے، پہچاننے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔